نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ انبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 89۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور فرمایا کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کو بھی علم و حکمت عطا کیا۔ آگے فرمایا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، فرمایا کہ جب انہوں نے پکارا اپنے پروردگار کو، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، عرض کی کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے تنہا اور اکیلا نہ چھوڑیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور آپ سب میں سے بہتر وارث ہیں۔ بھائی گزشتہ آیات کے اندر آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کا تذکرہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی اس کے متعلق ہے۔ اصل واقعہ یہ پیش آیا کہ بی بی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، اور ہوا کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، فرمایا کہ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس جاتے تھے تو فرمایا کہ ان کے پاس نئے نئے طرح طرح کے پھل پاتے تھے۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ، فرمایا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا کہ یہ پھل جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا فرماتا ہے۔ اب اس وقت میں نا حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا فرمائی، اور اس وقت ان کا بڑھاپے کا عالم تھا۔ دعا کیا مانگی؟ رب حبلی، اے میرے رب مجھے عطا کر اولاد، تو اور فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ ہاں جی، سورہ آل عمران میں بھی فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سورہ مریم کے اندر بھی نقل فرمائی ہے۔ وہاں پر جس طرح کہتے ہیں قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، عرض کرنے لگے یا اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن یا اللہ میں نے آپ کو جب بھی پکارا ہے نا میں نامراد نہیں رہا، آپ کی جب بھی مانگا ہے آپ نے دعا کو قبول کیا ہے۔ اور ساتھ عرض کرنے لگے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور فرمایا کہ جو میرے پیچھے لوگ ہیں نا ہمارے خاندان کے، فرمایا ان میں مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آتا کہ جو یہ منصب نبوت کے ساتھ اس کو سنبھال سکتا ہو، مجھے خوف ہے اس بات کا، جو میرے ورثاء ہیں تو مجھے ایسا بیٹا عطا فرمایا۔ فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ فرمایا کہ جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو، یعنی وہ کیا تھا؟ نبوت کا وارث ہو۔ ہاں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ بیٹا ہی نہ ہو بلکہ یا اللہ ایسا بیٹا ہو جو آپ کی رضا کا ذریعہ ہو۔ ہاں جی، ایک تو لوگ اولاد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، اور فرمایا کہ ہاں میں نے تمہیں بیٹا دے دیا، اور اس بیٹے کا نام ہے یحییٰ، اور اس سے پہلے زمانے میں ایسا کوئی بھی نام نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے کائنات میں یحییٰ نام حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی ہے اور بہت نیک صالح بزرگ، دنیا سے الگ تھلگ، اللہ تعالیٰ نے یہ صفات قرآن میں ان کی بیان فرمائی ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو ان کا واقعہ بیان ہوا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور ساتھ ہی آگے بی بی مریم کا بھی تذکرہ ہے یہاں پر ہی، وہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پھر آیات کی طرف آتے ہیں۔ بی بی مریم وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیک صالح پارسا، بہت بزرگ خاتون، جن کو حدیث میں صدیقہ کا لقب دیا گیا، قرآن نے ان کو صدیقہ کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ ان کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ ان کا واقعہ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر خامد کے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور اس کے لیے کیا ہوا کہ وہ ایسے ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرمایا وہ انسانی شکل میں سامنے آئے،
اور جب انہوں نے دیکھا نا کہ بھئی ایک اکیلی جگہ ہے، وہاں پر ایک انسانی شکل کا جوان مرد سامنے ہے، تو عرض کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تجھے اس کا ڈر ہے تو، اللہ سے ڈر۔ وہ کہنے لگے کہ میں تو فرشتہ ہوں اور میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ عرض کرنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، فرمانے لگی، فرمایا کہ میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، مجھے پہلے ڈر تھا، اوپر سے دوسری بات نا یک نہ شد دو شد، کہتے ہیں بیٹا ہوگا، فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، یعنی میرا نکاح نہیں ہوا۔ اولاد تو اسی طرح ہوتی ہے نا، ولم اکو بغیا، اور میں باغی عورت بھی نہیں ہوں کہ بھائی اسی طرح میری اولاد ہو جائے، زنا کے ذریعے سے ہو جائے، دونوں باتیں نہیں ہوئی، تو پھر اولاد کیسے ہوگی؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک، بات ایسی ہے، بات تو پارسا ہے، لیکن کیا فرمایا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، تیرے رب کے لیے کوئی مشکل ہے۔ اور فرشتے نے نا ان کے گریبان کے اندر پھونک ماری، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حمل ہوا، اور حمل کے بعد پھر اس کے بعد ویسے تو 9 مہینے لگتے نا، چند گھنٹوں کے بعد درد ذیل شروع ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ واقعہ پورا آپ حضرات تفصیل کے ساتھ سورہ مریم کے اندر بھی سن چکے ہیں، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی آپ حضرات سن چکے ہیں۔ دیکھیں ذرا یہاں پر فرمایا زکریا علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور فرمایا ہم نے ان کو عطا کیا، بخشا ان کو ہم نے یحییٰ بیٹا، فرمایا واصلحنا لہ زوجا، اور اس کے لیے ہم نے درست کر دیا اس کی بیوی کو، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، بوڑھی تھی بانجھ کی، فرمایا ہم نے ان کو اولاد کے لیے صحیح فرما دیا۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اب سارے انبیاء کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ جتنے پیچھے انبیاء کا گزر ذکر ہوا ہے اور یہ جو نبی ہیں، فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، فرمایا یہ سارے کے سارے دوڑ لگانے والے تھے نیکیوں کی طرف، سارے کے سارے کیا کرنے والے تھے؟ نیکیوں کی طرف، ہاں یہ سبقت کرتے تھے ایک دوسرے سے نیکیوں میں، فرمایا دوڑ لگاتے تھے خیر کے کاموں میں۔ اور مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف بڑھو۔ فرمایا وَيَدْعُونَنَا، دوسری صفت فرمائی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، رغبت بھی ہوتی تھی اور خوف بھی ہوتا تھا، جس کو خوف اور رجا کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان والی کیفیت کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر بھی ہو اور ساتھ امید بھی ہو اس کی ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اس حالت میں پکارتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور فرمایا ہمارے سامنے یہ جھکے ہوئے تھے، عجزی کرنے والے تھے، ہمارے سامنے کیا کرنے والے تھے یہ انبیاء؟ تو بھائی جب نبیوں کے اندر یہ صفات ہیں جو اعلیٰ صفات ہیں، ایک تو رغبت اور خوف کے ساتھ پکارنا اور عاجزی کرنا، تو سارے مومنین کو چاہیے کہ وہ بھی یہ عادات اپنائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کا تذکرہ فرمایا، فرمایا واللتی احسنت فرجہا، اور فرمایا وہ عورت جس نے پارسائی اختیار کی، جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی، فرمایا فنفخنا فیہا من روحنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی روح میں سے پھونک دی، فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور فرمایا کہ اس کو یعنی بی بی مریم کو اور اس کے بیٹے کو ہم نے بنا لیا جہان والوں کے لیے نشانی، دونوں نشانی بن گئے۔ اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امت یعنی دین ملت مراد امت سے یہاں پر، فرمایا یہ دین یا یہ ملت ایک ہی ملت ہے، سارے انبیاء کرام کی ملت کیا ہے بھائی؟ اصول قواعد سارے ایک ہیں بنیادی۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور فرمایا میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ اور آگے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور فرمایا ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے معاملے میں انہوں نے اس کو اپنے معاملات درمیان میں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں، اور کیا ہوا؟ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، فرمایا سب کے سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین ایک نازل ہوا، شریعت ایک نازل ہوئی، لیکن لوگوں نے درمیان میں فرقے نکال دیے،
ہاں دیکھیں آپ دیکھیں یہودیوں کے اندر بھی فرقے ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، پھر مجوسی، پارسی، مختلف طرح کے فرقے، پہلے کتنے فرقے گزرے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے کتنے فرقے ہوئے ہیں؟ 72۔ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے نجات پانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے راستے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ نجات پانے والا ہوگا، اس کے علاوہ سارے کیا ہوں گے؟ اصل پتہ ہے کیا ہے، پیٹ کے پجاری جو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں اصولی مسائل، اصولی مسائل میں اختلاف کبھی بھی نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے فروعی مسائل، فروعی مسائل میں اختلاف کا ہو جانا عام سی بات ہے، فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان کو ہوا دینا اور انہی کے پیچھے پڑنا اور دین کے اندر تفرقہ ڈال دینا اس کی وجہ سے، یہ لوگ ہیں شر پسند۔ ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے معاملے کو کیا کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچیں گے نہیں، كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، فرمایا سب کے سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔